बुजुर्गों और दोस्तों, तबलीग और दावत का काम क्या है, इसका निजाम क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको समझने के लिए चार बातें मुख्तसर से अर्ज कर रहा हूं। इनको जहन में अगर आप रखेंगे तो काम आपके सामने खुलकर आ जाएगा और उस पर जान और माल लगाना वो हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि अल्लाह ने इंसान के जिंदगी गुजारने के दो रास्ते मुकर्रर कर रखे हैं। इंसान अगर इंसान बनकर जिंदगी गुजारता है तो इसके लिए दुनिया में भी आफियत है, कब्र में भी आफियत है, मैदान हशर में भी आफियत है, आखिरत में भी आफियत है, बशर्ते कि ये अपनी जिंदगी पर हो, इंसानी जिंदगी पर हो। और खुदा ना खास्ता अगर इंसान अपनी जिंदगी छोड़कर शैतान की जिंदगी इख्तियार करता है तो उसके लिए भी अल्लाह ने निजाम मुकर्रर किया हुआ है कि फिर मुसीबतों के दरवाजे खुलेंगे, परेशानी आएगी, सारे हालात बिगड़ेंगे, घर घर के अंदर मुसीबत होगी, एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। ये सारा निजाम ऊपर से तय हुआ है। एक है इंसान का इंसान बनकर जिंदगी गुजारना, एक है इंसान का इंसान और इंसान की बजाय शैतान की जिंदगी का इख्तियार करना। इंसान की जिंदगी क्या है, इंसान की जिंदगी क्या है और इंसानी जिंदगी क्या है, उसको अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फितरतल्लाहि अल्लती फ़तरना अलैहा, कि ये दीन के नाम से जो बात हमने कही है ये इंसान की फितरती जिंदगी का नाम है। अगर उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है तमाम जिंदगी के शोबों में तो वो इंसान है, वरना वो इंसान नहीं है। जिंदगी के तमाम शोबे, चाहे वो दिल का ईमान हो, चाहे इबादत हो, चाहे मामलात हो, चाहे अखलाक हो, चाहे घरेलू जिंदगी हो, चाहे तिजारती जिंदगी हो, चाहे ज़राअती जिंदगी हो, चाहे हुकूमती जिंदगी हो, ख्वाह मुलाजमत की जिंदगी हो, फक्र की जिंदगी हो, चाहे मालदारी की जिंदगी हो, बादशाहत की जिंदगी हो या फकीर की जिंदगी हो, तमाम शोबों के मुताल्लिक पूरा का पूरा निजाम इस दीन में बता दिया गया है। इससे कहा है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। लोग समझते हैं कि शायद हम इंसान हैं और दीन हम पर डाला गया है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह कहते हैं ये दीन तेरी जिंदगी का नाम है, अगर उसके मुताबिक तू जिंदगी गुजार रहा है तो तू इंसान है, मगर इंसान नहीं है। इसलिए पूरी इंसानी तारीख को अल्लाह ने अपने कुरान करीम में बयान किया है कि जब इंसान इंसानी जिंदगी पर थे तो उनके साथ ये मामला हुआ, जब इंसानी जिंदगी को छोड़कर शैतानी जिंदगी इख्तियार की तो उनके साथ मामला ये हुआ। ये दुनिया बनाई गई इसलिए है, यहां आपको फैसला करना है कि आप इंसान बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं या शैतान बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दुनिया खेल तमाशे की जगह नहीं है, ये जगह इस इम्तिहान की है कि आप इंसान बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं या आप शैतान बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर इंसान बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपके लिए यहां पर भी आफियत और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और
کے دن بھی اللہ تعالی جنت جیسے مقامات سے نوازے گا. انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ انسانی زندگی کیا ہے، تو اللہ نے اس کے دو انتظام کیے ہیں. ہر زمانے میں نبی کو بھیجا، ہر زمانے میں نبی کو بھیجا، اور اس نبی کو محفوظ کر دیا شیطانی زندگی سے. آپ نے جو علماء سے سنا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، یہ بات نہیں ہے. ان کی زندگی کو شیطانی اثرات سے محفوظ کر دیا ہے. جس کو خالص انسانی زندگی دیکھنے ہو وہ نبی کی زندگی ہے. اس لیے انبیاء آ کر دو بات قوموں سے کرتے تھے، دو بات کرتے تھے. پہلی بات یہ کرتے تھے کہ یہ پورا نظام عالم ایک ساتھ نے پیدا کیا ہے، وہ اس کا خالق اور مالک ہے، وہ اس کا مدبر ہے، اس کے ہاتھ پہ یہ پورا نظام ہے. رات دن وہ لاتا ہے، سورج چاند وہ لاتا ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. یہ ساری بات کہہ کر وہ کیا کہتے تھے کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ صرف اس کے بنو کسی کے نہ ہو. یہ بات کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ، یہ تو کافر بھی کہتا تھا. جو بات نبی کہتے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ جب سب کچھ اس کا ہے اور ساری چیز اس کے قبضے میں ہے تو صرف تو اس کا بن کر چل اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چل، تب تو تجھے عافیت مل جائے گی، وگرنہ نہیں ملے گی. ہم اپنے بیانات میں اس کے خالق مالک غالب ہونے پر تو زور دیتے ہیں. جو بات اللہ کہتا ہے کہ جب سب کچھ میں نے ہوں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر مجھے چھوڑ کر تم جاتے کہاں ہو، کہاں دھکے کھاتے ہو؟ تو شیطان اپنی زندگی لانے کے لیے کیا ان کو دکھاتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یہ مال ہے، یہ ملک ہے، یہ زمین ہے، یہ دکان ہے، تو اس میں لگ تجھے بہت کچھ مل جائے گا. اللہ سے تعلق کو ختم کرا دیتا ہے اور ان چیزوں سے تعلق کو بڑھا دیتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مال بھی بہت زیادہ، ملک بھی موجود، زمینیں بھی موجود، سب کچھ ہونے کے باوجود پریشانی بھی پریشانی ہے، مصیبتیں، آفات ہی آفات، جس پہ آج ہم گرے ہوئے ہیں. اس لیے اس کو خوب سمجھ لیجیے. کوئی تحریک، کوئی چیز کامیاب نہیں ہوگی. اللہ نے مقرر کر دیا نظام. انسان والی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے، اور انسان اگر اپنی زندگی چھوڑ کر شیطان والی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے. اب جب انسان اپنی زندگی چھوڑ کر پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ راستے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ان پریشانیوں سے نکلوں. ان کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے جو نظام متعین کیا گیا ہے وہ تبلیغ و دعوت ہے. تبلیغ و دعوت کیا ہے؟ دعوت اللہ. پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، بگاڑ نہیں جا سکتا. خواہ تم کتنی تدبیریں کر لو، خواہ کوئی کرو، خواہ مالوں کے انبار تمہارے پاس آ جائیں، چاہے کچھ آ جائیں، تمہاری کوئی چیز کام نہیں دے گی جب تک کہ تم خود انسان والی زندگی پر نہیں آتی. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر دعوت اللہ کیا کہتے ہیں؟
اللہ کے بننے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ تم انسان بن کر چلو۔ اللہ نے تم سے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ نے مطالبہ یہ کیا ہے، جب انسان پیدا کیا ہے تو انسان بن کر کیوں نہیں چلتا؟ تو جب انسان اپنی فطرتی اور انسانی زندگی کو چھوڑ کر شیطانی زندگی اختیار کر لیتا ہے اور پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کو اس سے نکلنے کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا۔ یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر چلا اور یہ سلسلہ مسلسل ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں چلتا رہا۔ آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء امام الرسل تشریف لائے اور انہوں نے انسانیت کو انسانی زندگی پر لانے کے لیے پورا زور لگا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سب سے بڑا کمال ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آتے رہے ان کو عبادت پہ صرف نہیں لگایا بلکہ ان کو بتایا، یہ سمجھنے خاص طور سے ان کو بتایا کہ جس طرح سے اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنے کے لیے عبدیت اور عبادت ضروری ہے، اسی طرح سے انسانیت کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے اور انسانیت کو انسانی زندگی پر لانے کے لیے اور انسان کو شیطانی نظریے سے نکالنے کے لیے دعوت کا نظام اللہ نے رکھا ہے۔ یہ نظام پہلے انبیاء کے ذمہ تھا، اب نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی ہے اور میری امت کو میرا نائب بنا کر، انبیاء کا نائب بنا کر پوری انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے نیابت میں مقرر کیا گیا ہے۔ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام عبدیت اور دعوت دونوں کے حامل تھے، اپنی زندگی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے عبدیت کا نظام تھا اور انسانیت کی زندگی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے دعوت کا نظام تھا، اور یہ دونوں چیزیں انبیاء علیہ السلام اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس امت کو بھی دونوں چیزیں دی گئی۔